بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی صورتوں کا مختصر خلاصہ اور ان میں اہم آیتوں کے بارے میں ضروری مضامین بتانے کا ایک سلسلہ تھا۔ تقریباً 9 صورتیں مکمل ہوئی: سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ۔ اب سورہ یونس ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے، ترتیب سے انشاءاللہ ختم تک لانے کی کوشش کی جائے گی، اللہ مدد فرمائے۔ اور ساتھ میں انشاءاللہ روزانہ کل سے قرآن پاک کے خلاصے کے ساتھ ایک دوسرا کلپ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بھیجا جائے گا، غور سے سنیں۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں صورت ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے اندر 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ یونس اس لیے رکھا گیا، اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 90 پر 7 میں آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام جن کو قرآن پاک دوسرے نام سے بھی یاد کرتا ہے، یعنی ذوالنون، صاحب الحوت، یعنی مچھلی والے، اس طرح سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے اسی نسل میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق میں ایک شہر ہے موصل، اس کے قریب ایک مشہور مقام ہے نینوا، اس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس بستی میں 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم پر دین کی محنت کرتے رہے، ایمان یقین کو پہنچایا۔ اس طرح تمام نبیوں پر حالات آتے تھے، قوم انکار کرتی تھی، ان کی قوم بھی انکار کرنے لگی۔ آخر یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بات نہیں مان رہے ہو، 3 دن کے اندر آگاہ کیا کہ 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حکم خداوندی انہوں نے بتایا۔ یونس علیہ السلام قوم کے بہت نیک آدمی تھے، لوگوں نے دیکھا کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، سچے آدمی ہیں، اگر ان کی بات صحیح ہو جائے گی ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اب قوم انتظار کرنے لگی، اگر عذاب آنے والا ہے تو یونس علیہ السلام تو نہیں رہیں گے۔ دیکھا کہ ایک دن یونس علیہ السلام شہر میں نہیں ہیں۔ اب قوم کے لوگ ڈر گئے، سارے لوگ میدان میں آ گئے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی، معافیاں مانگنے لگے، رونے لگے۔ ادھر واقعہ یہ ہوا، یونس علیہ السلام جب عذاب کا وقت قریب آیا، بادل نظر آئے، وہاں سے نکل کر آ گئے تھے۔ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی شمار ہوتی تھی، ابھی نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نکل گئے تھے، وہاں سے نکلے اور ایک دریا سا راستے میں آیا، وہاں کشتی میں لوگ سوار ہو رہے تھے، یہ بھی سوار ہو گئے۔ اب ادھر قوم کے لوگ عذاب کو آتے ہوا دیکھ کر سارے لوگ، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، الگ الگ رونے لگے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے لگے، یونس علیہ السلام کو اپنا نبی، اللہ کو اپنا رب ماننے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے۔ اب ان کا رونا دھونا اللہ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ اس شہر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یونس علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے کہ عذاب ہٹ رہا ہے، اب یہ پریشان ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو قوم مجھے جھوٹا کہہ دے، میں نے کہا کہ عذاب آنے والا ہے، یہاں تو عذاب ہٹ گیا ہے۔ یہ جو توبہ کیے، معافی مانگے، قوم نے جو کام کیا ہے، یونس علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ یونس علیہ السلام شرمندہ ہو کر قوم کے پاس سے، یعنی قوم کو جانے کے بجائے، اپنی بستی میں جانے کے بجائے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔
کشتی سمندر میں جا رہی تھی، راستے میں بہور میں پھنس گئی۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے، ایک دستور تھا، کوئی غلام بھاگ کر آ جاتا، کوئی نافرمان ہوتا، اس طرح کی بات ہوتی تھی۔ لوگوں نے کہا اس میں کوئی غلام تو نہیں ہے، کوئی بھاگا ہوا تو نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں، ابھی مجھے حکم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آ گیا۔ اپنے آپ کو غلام سے تعبیر کرنے لگے۔ قوم نے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن ڈالا گیا، قرآن میں ان کا نام نکلا، پھر ڈالا گیا، ان کا نام نکلا، پھر ڈالا گیا، 2-3 مرتبہ انہی کا نام نکلا۔ آخر قوم یعنی جہاز میں رہنے والے، کشتی میں رہنے والے، ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنے لگے۔ جس وقت ان کو پھینک رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو وہاں پر بھیجا کہ یونس علیہ السلام کو تم نگل جانا، لیکن غذا کے طور پر نہیں بلکہ حفاظت سے رکھنا۔ بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنا لقمہ بنا لیا، اپنے پیٹ میں لے لیا۔ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے، بعض روایت میں ہے 5 دن، بعض میں 7 دن، بعض میں 40 دن تک معلوم ہوتا ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 3 اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ اب یہ مچھلی نیچے جاتی اور سمندر کے نیچے اللہ کی جو مخلوقاتیں تسبیحات کرتی ہے، یونس علیہ السلام بھی اللہ کو یاد کرنے لگے، اپنی غلطی کا اظہار کرنے لگے۔ جو مشہور دعا ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ بار بار یہ دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے کئی دن تک رہے، اب مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل کے پاس آ کر ان کو چھوڑ دے، یعنی تھوک دے، باہر نکال دے۔ مچھلی ساحل کے پاس آ کر ان کو باہر کی، فوراً اللہ نے وہاں حکم دیا یقطین یعنی کدو کے درخت کو کہ اگ جا، کیونکہ کدو کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں گرمی میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا، نڈھال ہو گئے تھے۔ اللہ نے قدرتی طور پر یہ جنگلی بکری کو بھیجا، وہ ان کے منہ کے پاس آ جاتی تھی، وہ تھن پر منہ لگا کر دودھ پیتے تھے۔ چند دنوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی۔ پھر قوم کے پاس گئے، قوم تو پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ یہ خوبی ہے، خصوصیت ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی کہ وہ قوم 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سارے لوگ اللہ کو رب مان لیے، یونس علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اپنا رسول مان لیے، سب ایمان لا لیے۔ یونس علیہ السلام قوم پر ایمان یقین کی مزید محنت کرتے ہوئے رہنے لگے۔ اس صورت میں یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اور بھی کچھ اہم باتیں اس صورت کے اندر ہیں۔ صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، الف لام را۔ اس مقطعات یعنی الگ الگ لکھے ہوئے جانے والے حروف، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانے۔ اس کے بعد ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ کافروں کا ایک بڑا اشکال تھا کہ نبی انسان کیوں آئے؟ ہم میں سے ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے اگر فرشتے ہوتے دنیا میں تو ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، انسان ہیں تو انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کا بھی جواب دیا گیا اگر انسانوں کے درمیان فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں ہم تو انسان ہیں لیکن ہمارے نبی فرشتے ہی، ہم کیسے ان کی بات مانتے؟ نہ ماننے والے کچھ نہ کچھ باتیں کہتے ہی رہتے ہیں۔ اسی سورہ یونس کے اندر آیت نمبر
5 کے اندر ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی روشن بنایا، وقدرہ منازل، اور اس میں منزلیں طے کی۔ کیا منزلیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اس کے ذریعے تم حساب اور سالوں کو جان سکو۔ پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، نظام شمسی، یعنی قمری تاریخ ایک ہے، شمسی تاریخ ایک ہے، دونوں تاریخ چل رہی ہیں، دونوں تاریخیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جو شمسی تاریخ ہیں، انگریزی جو تاریخ ہے، یہ سورج کے اعتبار سے ہے، اور قمری تاریخ چاند کے اعتبار سے ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق آتا ہے۔ چاند کے اعتبار سے جو تاریخ ہر مہینہ اس کے اندر تبدیلی ہے، ہمیشہ 29 یا 30 کا ہوگا، کبھی 28 اور 31 نہیں ہوگا، لیکن شمسی تاریخ کبھی 28 کا، کبھی 29، کبھی 30، کبھی 31 کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اور اسلام نے، مسلمانوں نے قمری تاریخ کو ترجیح دیا ہے۔ اسلام کے بہت سے احکامات، مسائل، عبادات کا تعلق چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ شمسی تاریخ کو تو لوگ یاد رکھتے ہی ہیں، اسی طرح قمری تاریخ یعنی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں کو یاد رکھنا ہے، ان تاریخوں کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دیا جائے گا، حج کے مسائل اسی سے ہوں گے، یعنی عرفہ کا طے کرنا، مزدلفہ، مینا، شب برات، شب قدر، سارے احکامات اسی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس آیت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 25 میں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام کیا ہے؟ دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اللہ کی دعوت جنت کی طرف ہے، یعنی جنت کے اعمال کرو، اپنے آپ کو بناؤ، سوارو، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو توفیق دیتا ہے، اللہ انہی کو ایمان دیتا ہے، یقین دیتا ہے، وہ جنتی اعمال کر پاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اسی سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 50 پر 7 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 4 خصوصیتوں کو بیان کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس واعظ یعنی موعظت کہتے ہیں، بیان، نصیحت آ کر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، من ربکم، وہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا ہے، شریعت کے احکامات ہیں۔ وشفاء لما فی الصدور، اور اس قرآن کے اندر صدور صدر کی جمع ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی روحانی امراض کے لیے بھی قرآن شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی ہے، لیکن جسمانی بیماری سے بھی زیادہ اہم روحانی بیماری ہوتے ہیں۔ دل کو بنانا ہے، دل سے گندگیوں کو دور کرنا ہے، اس لیے صدور کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح ہدن، قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہدایت کی راہوں کو پائیں گے، اور قرآن کے اندر ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر آیت نمبر 60 پر 2 میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو نہ ڈر ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، یعنی ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ڈر ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے مسائل اللہ حل کرتا ہے، آخرت میں بھی وہ بڑے مزے سے، چین سکون سے رہیں گے۔
اولیاء کون ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے، اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، یعنی ولی کا معنی قریب دوست کے ہیں۔ جو آدمی کسی کا جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، جو اللہ کا قریب ہوگا اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے خاص تعلق ربط ہوتا ہے۔ اولیاء سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ سے قریب انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء میں سرتاج انبیاء سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر انبیاء ہیں، پھر صحابہ، تابعین۔ جتنا اللہ سے قرب حاصل کرنے والے اتنے بڑے ولایت کے مرتبے میں پہنچتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ادنا درجہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خاص تعلق کی وجہ سے بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے۔ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، جو کچھ کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کی کوئی حرکت، سکون، کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ مقام سب سے پہلے انبیاء کو، پھر اور صحابہ کو، پھر اللہ تعالیٰ جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا کچھ تذکرہ آیا ہے، پھر لگاتار کئی آیتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ آیا ہے، جادوگروں کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ یونس چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں توحید، رسالت، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ان تینوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے برکات سے مالا مال فرمائے، اور جیسے بتایا گیا انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کا خلاصہ اور اسی طرح سیرت کے بیانات آپ کے سامنے آئیں گے، اور سے سنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔